السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، کنیز یا زر خرید یعنی پیسے سے خریدی گئی عورت یا غلام، ان کے بارے میں ایک زمانہ قدیم سے سلسلہ چلتا آ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو نسل در نسل غلامی میں رہتے تھے، وہ آگے بکتے چلے جاتے، ان کے خرید و فروخت آگے ہوتی رہتی۔ اسی طرح جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تو جو غیر قبیلے کے لوگ تھے جب دوسرے قبیلے پہ غلبہ پا لیتے تو ان کی عورتوں پر قبضہ کر لیتے اور ان کو اپنی کنیزیں اور اپنی نوکرانی اور خادمائیں بنا لیتے۔ اسلام نے سب سے پہلے تو ان کے جتنے حقوق تھے وہ متعین کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری سب سے بڑی چیز، اسلام نے اس بات کی رغبت دی کہ یہ بھی انسان ہیں۔ جا بجا مختلف احکامات کی ضمن میں اللہ رب العالمین نے ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا کہ جیسے کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا غلام آزاد کرو، فرمایا جس کے پاس غلام نہیں وہ آلٹرنیٹو کے طور پہ، متبادل کے طور پہ یہ کام کر لے۔ تو اسلام نے ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا، ان کے حقوق متعین کیے۔ آج کے زمانے میں کنیز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہو سکتی ہے کہ اگر مسلمانوں کی کفار سے جنگ ہو، لیکن یاد رہے پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہیں یا اس طرح دیگر ممالک کی جنگ نہیں، بلکہ مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہو، اسلام کے غلبے کے لیے جنگ ہو۔ تو مسلمان جب کافروں پر غلبہ پا جائیں گے تو ان کی عورتوں کو، جو ان کے اوپر جب ان کے مالوں پر وہ قبضہ کر لیں گے تو ان کی عورتوں پر بھی ان کا قبضہ ہوگا، تو وہ عورتیں ان کے پاس بطور کنیز یا بطور غلام یا بطور خادمہ ان کے پاس رہیں گی۔ لیکن اسلام نے اس چیز کو بھی ترغیب دی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اسے بطور خادمہ یا کنیز اپنے پاس رکھیں، بہتر یہ ہے کہ آپ اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیں۔ اگر آپ کو وہ پسند ہے تو آپ اسے آزاد کریں اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیں۔ یاد رہے کہ جب تک وہ آپ کی کنیز ہے، جب تک وہ آپ کی خادمہ ہے، تب تک آپ کو اس سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ نکاح کے بغیر ہی وہ آپ کی ملکیت ہے اور آپ اسے جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح چاہے اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ لیکن بار بار اس چیز کو دہراؤں گا کہ اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ دنیا میں آج بھی عربوں کے کچھ علاقوں میں یا افریقہ کے کچھ علاقوں میں آج بھی سننے میں آتا ہے کہ عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، عورتیں بیچی جاتی ہیں اور خریدی جاتی ہیں۔ تو اگر آج بھی دنیا میں کہیں ایسی خرید و فروخت ہو اور کوئی عورت آپ خرید لیں تو اس سے آپ کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دو رشتے بیان کیے ہیں جن کو اللہ نے مرد کے لیے حلال کیا ہے۔ ایک اس کی بیوی جس کے ساتھ وہ نکاح کرتا ہے، اور ایک مما ملکت ایمانکم جس کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہیں، یعنی غلام جو وہ خریدتا ہے، یا جنگ کے ذریعے سے جب مسلمانوں کو اللہ غلبہ دے دے اور وہ کسی مال پر جب وہ قبضہ کرے تو کوئی عورت بھی اس کے ہاتھ آ جائے تو وہ اس کی ملکیت ہے۔ تو جب تک وہ اس کی ملکیت ہے، جب تک وہ اس کی خادمہ ہے، اس سے اس کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بغیر نکاح کے اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ اور یاد رہے کہ اس کی کوئی تعداد بھی اسلام نے متعین نہیں کی۔ اگر کسی بندے کے پاس 100 خادمہ ہو تو وہ 100 خادمہ بھی اکٹھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب بات آئے گی بیوی کی یا اس کو بیوی بنانے کی، تو پہلے اس کو آزاد کیا جائے گا اور آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کیا جائے گا، کیونکہ خادمہ سے نکاح تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ آزاد نہ ہو جائے۔ جب آپ اس کو آزاد کر دیں گے تو اس سے آپ کا نکاح ہوگا۔ تو یہ مختصر سے قانون ہے اس حوالے سے۔ تو جیسے آپ نے خاص طور پہ سوال کیا کہ کیا اس کے ساتھ ہم بستری کے لیے نکاح کی ضرورت ہے، تو قطعاً ایسا نہیں۔ جب وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کی زر خرید ہے، آپ اس کے مالک ہیں، تو آپ کو اس سے ہم بستری کرنے کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں۔ وہ آپ کی چیز ہے، جب چاہیں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن نکاح اگر آپ اس سے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اسے آزاد کرنا ہوگا اور پھر آپ اس سے نکاح کریں گے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔